بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید نہیں، یقین رکھو، آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ جو آپ سے لے لیا گیا وہ بہتر تھا اس سے جو آپ کو عطا کیا گیا، تو آپ غلطی پر ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ برا کرے۔ اس کی محبت پر اندھا یقین رکھیں۔ جن سے اس رب نے آپ کو نکالا ہے، وہ رب آپ سے 70 سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 سے بھی زیادہ پیار کرنے والا کبھی تمہارا نصیب غلط نہیں لکھ سکتا۔ کبھی کبھی تہجد میں مانگے ہوئے شخص سے اس قدر تکلیف ملتی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں، جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ اور جو چیز تہجد میں بھی مانگنے سے نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو وہ ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جو نصیب میں نہیں اس کے لیے تو دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ جو تم سے دور کیا خدا نے وہ واپس بھی دے سکتا ہے۔ اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں اس لیے بھی دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کا دکھ سمجھ سکیں۔ کبھی کبھی انسان بے حد ٹوٹ جاتا ہے، جسے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے وہ چیز نہیں دی جو اس نے مانگی تھی، مگر وہ وقتی ٹوٹنا کبھی اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور کبھی دور۔ لیکن وہ رب انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے حق میں میرا فیصلہ تیری چاہتوں سے بہتر ہے۔ بے شک الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ وہ قادر ہے ہر چیز پر، اس چیز پر بھی جس کا ہونا تمہیں ناممکن لگ رہا ہے۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو کہ اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی۔ یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ جب تدبیر کرتے کرتے تھک جاؤ، کاوشوں کے دریا بہاتے چلے جاؤ، ہر قسم کی تباہ آزمائی کر چکے ہو مگر حالات کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہو، تو مایوسی کا گہرا لبادہ اوڑھ لینے سے پہلے سوچو، تم با اختیار نہیں ہو۔ ہر معاملے میں تو قطعاً نہیں کوئی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے حالات ہمارے لیے بہتر ہیں، سو اس کی رضا میں جھک جاؤ۔ حالات مسخر ہو کر تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ یہی تو حقیقت ہے کہ جو تم نہیں سمجھنا چاہتے
یا سمجھ نہیں پاتے۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے کی آواز تو نہیں آتی، مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ پر یقین کامل کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب انسان کے اندر یقین آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، تو پھر لوگوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کے ساتھ میل جول کم کر دیتا ہے۔ اس کا تعلق پھر اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے میرے مالک نے کرنا ہے، لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، اس سے کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر لوگ اسے کچھ بھی نہیں دیتے تو وہ کبھی کسی کی مذمت نہیں کرتا، کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولتا۔ یہ اس کا یقین کامل ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔